نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال بعثني قريش إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني بالله لا أرجو إليهم أبدا قال إني لا أخيس بالعهد ولا أخبث البرد ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت رواه أبو داود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قریش نے مجھے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ قریش حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ برسر پیکار بھی رہتے تھے اور آپ کی خدمت میں وفد بھی بھیجتے رہتے تھے، آپ کے ساتھ گفتگو بھی کرتے رہتے تھے۔ کئی وفد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ ایک دفعہ قحط آیا تھا، شدید قحط مکہ میں آیا تھا، تو ابو سفیان جو سب سے بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، وہ خود گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ دیا تھا کہ یہ آپ کا خاندان تو اپنا ہی ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانے سے مکہ سے مدینہ بھی جاتے تھے اور آپ کو مٹانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ عجیب و غریب قسم کی مخلوق تھی۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے بھیجا۔ جب میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو آپ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں ان کی نشانی بھی یہ بتائی جاتی ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جب چہروں پر کسی کی نظر پڑتی ہے خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی اور دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو عبداللہ بن سلام یہودیت کے بہت بڑے عالم تھے، مدینہ میں تھے۔ ان کے پاس کچھ جو بائبل کی خبریں بھی تھیں، ان کو انتظار بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک رسول کے آنے کا وقت آ گیا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تحقیق کے حالات کے لیے۔ تو ان کی جو زبان سے جو پہلے لفظ نکلے لیس ھذا بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات جو انہوں نے، باقی تحقیقات بعد میں کی، پھر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہی کو حضرت ابو رافع کو بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کافروں کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ یہ دور وہ تھا جب
حدیبیہ کے میدان میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے ساتھ صلح کی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گڑبڑ نہیں کریں گے. تو فرمایا میرا ان کے ساتھ عہد ہے، تم ان کی طرف سے جو ہے وہ بن کر آئے ہو سفیر، تو اس میں ہمارے جو عہد ہے اس کے درمیان میں اس عہد کو توڑ نہیں سکتا، اور جو سفیر ہے میں ان کو قید نہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. لفظ یہاں قید کا استعمال ہوا ہے، لیکن وہ تو اپنی مرضی سے رہنا چاہتا تھا، ان کو میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. تم اب جاؤ، اور جو بات اب تمہارے ذہن میں ہے مکہ پہنچ کر بھی تمہارے ذہن میں وہی بات ہوئی تو واپس آ جانا. تو حضرت رافع فرماتے ہیں میں مکہ چلا گیا، اور پھر میں واپس مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اب وہ ان کے سفیر بن کر نہیں آئے تھے، اپنی مرضی سے آئے تھے. میں واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اس حدیث پاک کو ابو داؤد کہتے ہیں، امام ابو داؤد نے روایت فرمایا. وعن نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال لرجلین جاء من عند مسلمہ اما واللہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، رواه احمد و ابو داؤد. حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمہ کی طرف سے جو آدمی آپ کے پاس آئے آپ نے ان سے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے تھے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. ان میں سے ایک یہ مسلمہ کذاب تھا. اس کے علاقے کا نام یمامہ تھا، وہاں کا یہ بہت بڑا جو ہے وہ نبوت کا مدعی تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ جنگ ہوئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کمانڈر تھے جس میں یہ مارا گیا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں یہ اس کے پاس بہت بڑا جو ہے نا وہ اس کی جو لوگ اس کو مانتے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی. انہی کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے ایک دفعہ بہت سارے جو ہے وہ ایسے مسلمان شہید ہو گئے تھے جن کو قرآن حکیم حفظ تھا. تو اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم عطا فرمایا. تو اس کی طرف سے جو دو آدمی اس نے وفد بنا کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بھیجا، تو ان سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہمارے ہاں یہ دستور نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، سفیروں کو قتل نہ کرنے کا اگر دستور نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں کاٹ دیتا. ان کی ساتھ گفتگو ایسی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اس قسم کی گفتگو کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفیر بن کر آئے ہو، اور روایت یہ ہے کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا. اگر یہ روایت نہ ہوتی تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا. اس حدیث پاک کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت فرمایا. وعن عمرو بن شعیب عن نبی عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال فی خطبته اوفوا بحلف الجاہلیت فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة ولا تقصدوا حلفا في الإسلام. وذكر حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المسلمون تتکافؤ فی کتاب القصاص. عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی جو معاہدے تم نے زمانہ جاہلیت میں کسی قوم کے ساتھ کر رکھے ہیں ان کو پورا کرو. جو معاہدے تم نے زمانہ جاہلیت میں کسی سے کیے تھے ان کو پورا کرو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ معاہدوں کو پورا کرنے پر زیادہ زور دیتا ہے. اب تم مسلمان ہو گئے ہو،
اب ان معاہدوں کو پورا کرنا تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے. لیکن اب تم مسلمان ہو گیا، یہ دور اسلام کا آ گیا ہے، اب کفار کے ساتھ نئے معاہدے نہ کرو. جو پہلے کیے تھے ان کو پورا کرو، لیکن نئے معاہدے ان کے ساتھ نہ کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فصل فی زیارت القبور. یہ کتاب میں پہلے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ نور العزائز کا نام ہے. جو اہل سنت والجماعت کا لفظ جو ہے وہ دیوبندی بھی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، بریلوی بھی استعمال کرتے ہیں. دونوں حنفی ہیں، دونوں امام ابو حنیفہ کے مغل. تو اس پہ جو پہلا جملہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت یعنی قبروں پر جانا یہ عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے، مردوں کے لیے بھی مستحب ہے. یہ کتاب کے مصنف یہ ان کا عقیدہ ہے، اس کتاب جنہوں نے یہ لکھی. اور یہ کتاب دیوبندی مدارس میں بھی سبقاً پڑھائی جاتی ہے، بریلوی جو مدارس ہیں ان میں بھی پڑھائی جاتی ہے. بنیادی عقیدہ یہ مصنف نے یہ لکھا ہے. جو اس پر جو حاشیہ چلاتے ہیں بعد میں کتابوں کو، رواج پہلے یہی تھا کہ کسی کتاب کی تشریح حاشیہ یا وہ دوسرے علماء کرتے. انہوں نے خاص کر عورتوں کے قبروں پر جانے کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. لیکن جو صاحب کتاب ہے جس کی کتاب مدارس میں شامل ہے، اس نے کہا کہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے بھی لیے قبروں پر جانا جو ہے یہ مستحب اس کو لکھا ہے. اور وہاں جا کر سورہ یاسین کا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے. سورہ یاسین کا پڑھنا آدمی کو یاد ہو تو بہت اچھا ہے، یاد نہ ہو تو آج کل تو سورہ یاسین چھوٹے چھوٹی کتابچوں میں ہے وہ، جس کو آپ نے جیبی صاحب کے ان میں رکھ سکتا ہے اور دیکھ کر پڑھ سکتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ کر پڑھیں گے تو باوضو ہونا پڑتا ہے، قرآن حکیم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بے وضو. اگر زبانی یاد ہو تو وضو کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وضو کے ساتھ ساتھ جو پڑھی جائے گی اس کا ثواب ظاہر ہے زیادہ ہوگا. تو سورہ یاسین کا پڑھنا قبروں پر مستحب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قبروں میں جائے، قبرستان میں جائے اور یاسین قرآن سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو وہ جتنے وہاں اس قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں اللہ تعالیٰ اس دن ان کے عذاب میں کمی کر دیتے ہیں. ان میں سے جن لوگوں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی کر دیتے ہیں. سارے قبرستان بندہ تو اپنے سامنے ایک آدھ اپنا عزیز لے کے جاتا ہے وہاں کرتا ہے نا، تو اس کی برکت سے پورے قبرستان والوں کے عذاب میں اس دن کے لیے کمی ہو جاتی ہے. اور جو پڑھنے والا ہے جتنے قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. زیادہ ہوں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، کم ہوں گے تو کم ثواب ملے گا. قبروں پر پڑھنے کے لیے بیٹھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے. اگر آپ قبرستان میں جاتے ہیں قبر کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں کہ میں یہاں قرآن حکیم پڑھوں گا تو یہ مکروہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بغیر بلا مقصد پڑھنا نہیں ہے تو صرف بیٹھنا ہے
تو وہ مکروہ ہے، لیکن قرآن حکیم پڑھنے کے لیے بیٹھنا جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے۔ قبروں کے اوپر چڑھنا بھی مکروہ ہے، وہاں سونا بھی مکروہ ہے، وہاں قضاء حاجت کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور قبروں کے اوپر اگر گھاس ہو یا درخت لگا ہوا ہو اور سبز ہو تو اس کو وہاں سے کاٹنا اور اکھیڑنا بھی مکروہ ہے۔ خشک گھاس آپ کاٹ سکتے ہیں، سبز گھاس کاٹنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ ہر چیز جو جس میں زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی۔ قبر کے اوپر جو درخت کا لگا ہوا ہے یا گھاس سبز گھاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا وہ کرتا ہے اور میت کو سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو کاٹنا جو ہے مکروہ ہے۔ خشک گھاس آپ کاٹ سکتے ہیں، خشک گھاس کاٹنے کی اجازت ہے، لیکن سرسبز گھاس جو ہے وہ نہیں کاٹ سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔